الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین۔ الحمدللہ آج کی تلاوت قرآن کریم میں 23ویں پارے کے پہلے پاؤ کی تلاوت کی گئی ہے۔ جو ہماری گفتگو چل رہی تھی اس میں یہ بنیادی بات یہ سامنے آئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے زمانے میں لوگوں تک اللہ کا کلام اور اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے مختلف طریقے اختیار فرمائے، اور ان میں خاص طور پر اپنے مبلغین کو بھی آپ نے بعض علاقوں میں روانہ فرمایا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جہاں پر آپ نے مبلغین کو روانہ فرمایا ان لوگوں نے بہت ہی بدسلوکی کا مظاہرہ کیا، بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، اور ہر طرح سے انہوں نے ان مبلغین کی نہ صرف بے احترامی اور بے توقیری کی بلکہ ان کے پیغام کا بھی انتہائی شدت کے ساتھ رد کیا۔ ایسے موقع پر اللہ رب العزت نے اسی بستی میں دور و دراز کے رہنے والے ایک شخص کو نور ایمان عطا فرمایا، ہدایت اور توفیق عطا فرمائی، اور وہ دور سے دوڑتا ہوا وہ شخص آیا اور اپنے قوم کے اندر آ کر انہیں بتانے لگا کہ اللہ کے پیغام کو قبول کیوں نہیں کر رہے، اور یہ ایک ایسا سچا اور حق پیغام ہے کہ جس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ یہ وہ مضامین تھے کہ جو سورہ یاسین کی گزشتہ تلاوت میں ہم نے بیان کیے تھے۔ پھر جب آج 23ویں پارے کی تلاوت کا آغاز ہوا تو اس کے آغاز ہی سے اسی مرد مومن کی گفتگو سے اللہ رب العزت نے اس پارے کا آغاز فرمایا، اور اس کے نام کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ زیادہ تر علماء نے فرمایا کہ وہ حبیب نجار تھے وہ، اور بعض علماء نے جو علاقہ لکھا ہے وہ ملک شام کے علاقوں میں سے ایک علاقہ تھا جس کو انطاکیہ کہتے ہیں، یعنی کہ ایک بستی تھی یا ایک علاقہ تھا، اور اس کا وہ رہنے والا تھا یا وہاں کے رہنے والے وہ لوگ تھے۔ چنانچہ وہ مرد مومن جو حبیب نجار تھے انہوں نے بہت بے باکی کے ساتھ، بے خوفی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا، اللہ کے رسولوں کی رسالت کا اعلان کیا، اور بتوں کا بہت شدت کے ساتھ رد کیا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، میں کیوں عبادت نہ کروں اپنے رب کی جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ ایک انداز ہے کہ جو بے باکی اور بے خوفی کی ایک بین دلیل ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ لوگوں نے اس کے خلاف محاذ بنا لیا جس کی ظاہراً توقع موجود تھی، اور نہ صرف محاذ بنایا بلکہ اس پہ پتھر برسائے، اتنا زد و کوب کیا حتیٰ کہ حبیب نجار کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ شہید ہو گئے۔ اور کمال یہ ہے کہ جس وقت ان پر پتھر برسائے جا رہے تھے، شہادت کا جام وہ نوش کر رہے تھے، تو ادھر تو گویا کہ وہ اس کیفیت سے گزر رہے ہیں، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف قرآن بتاتا ہے اسی پارے میں 26 آیت نمبر 26، قیل ادخل الجنہ، فرشتے مجدے جاں فضاں سنا رہے ہیں کہ آؤ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنے والوں کا یہ مقام ہے جو قرآن نے بتایا کہ قیل ادخل الجنہ۔ قال، اس پر بھی حبیب نجار کی تمنا کیا ہے؟ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو یہ پتہ چل جائے کہ رب نے مجھے کتنا نوازا ہے، تو کچھ ان کی بھی آنکھیں کھلیں۔ یعنی تمنا یہ ہے کہ کاش کہ وہ بھی ہدایت پالیں اور انہیں یہ سب حقائق پتہ چلیں، کیونکہ وقتی طور پر وہ یہ ساری ضد بحث کر رہے ہیں، انبیاء کی مخالفتیں کر رہے ہیں، لیکن پس پردہ جو حقائق ہیں کاش کہ انہیں پتہ چل جائیں۔ لیکن بہرحال وہ قوم نہ مانی اور کسی طریقے سے بھی وہ باز نہ آئے اپنے ان تمام تر گستاخیوں بے ادبیوں سے، اور بالآخر اس قوم پر پھر تباہی نازل ہوئی اور نزول عذاب ہوا، اور وہ سب کے سب تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اور اللہ رب العزت نے پھر یہاں پر اسی رکوع میں ایک اصولی انداز میں ایک بات فرمائی کہ یا حسرتاً علی العباد، بندوں پر افسوس ہے، ما یاتیہم من رسول، کہ ان کے پاس جو رسول بھی آتا ہے الا کانوا بہ یستہزئون، یہ مذاق اڑاتے ہیں اس کا، یعنی رسول آتے ان کے بھلے کے لیے، آتے ہیں ان کے نفع کے لیے، مگر فرمایا کہ حسرت اور افسوس ہے ان پر، ان بندوں پر کہ جو بہرحال گستاخیاں کرتے ہیں اور بدسلوکی کرتے ہیں نبیوں کے ساتھ یا نبیوں کے نمائندوں کے ساتھ، اور پھر استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات اس لیے فرمائی تاکہ لوگ باز آئیں اپنے ان کرتوتوں سے اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع لائیں۔ اس کے بعد پھر اگلے رکوع کی تلاوت کی گئی جس کے اندر ابتدا میں ہی اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر پھیلی ہوئی گناگوں اپنی جو دلائل قدرت ہیں، مظاہر فطرت ہیں، ان کو بیان فرمایا، بارشوں کا ہونا، اس سے مردہ اور بنجر زمینوں کا آباد ہو جانا، اور باغات کا لہلہاتے باغات کا لگ جانا،
پھر کبھی گردش لیل و نہار ہے، کبھی شمس و قمر کا نظام ہے، اور پھر برس ہا برس گزر گئے کائنات کے اس نظم و ضبط پر، لیکن اس میں کوئی خلل نہیں آیا، کوئی بوسیدگی نہیں آئی۔ آسمان کبھی بوسیدہ ہو گیا ہو، اس کا کوئی ٹکڑا بوسیدہ ہو کر گر گیا ہو، اس کا باہم ربط کتنا شاندار، کتنا حسن ہے، ستاروں اور کہکشاؤں کی یہ چمک دمک ہے، شمس و قمر ہے۔ اور یہ تمام آیتیں قرآن کریم نے نشانیاں اسی دوسرے رکوع میں یعنی 23ویں پارے کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ اور اصل میں ان تمام باتوں کو بیان کر کے لوگوں کو یعنی کفار قریش کو اور دیگر منکرین کو بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی، تاکہ انہیں یہ معلوم ہو کہ جو رب اتنا بڑا نظام چلانے پر قادر ہے، وہ اس نظام کو دوبارہ تہ و بالا کر کے دوبارہ سے ایک نئی کائنات بسانے پر کیوں قادر نہیں؟ ہمیں پیدا کر سکتا ہے تو پھر موت دے کر دوبارہ زندہ بھی فرما سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے بہت بہترین اور انتہائی دلائل کے ساتھ اللہ رب العزت نے، اور دلائل بھی وہ کہ جو روزانہ انسان دیکھتا، مشاہدہ کرتا اور اپنے حواس کے ذریعے سے ان کو محسوس کرتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ سمندروں کا سفر بیان کیا کہ تم ہی سمندروں میں سفر کرتے ہو، ان تیز و تند موجوں اور ہواؤں کا مقابلہ بھلا تمہارے بس میں کہاں تھا، لیکن اللہ نے تمہیں کشتیاں بنانے، جہاز بنانے کی توفیق دی، وہ تمہیں ٹیکنیک سکھائیں کہ جس کے ذریعے آج تم سمندروں کے سینے کو چیر کر منزل مراد تک پہنچتے ہو، اور اندر غواصی کر کے غوطہ زن ہو کر تم اللہ کی نعمتوں کو وہاں سے چن کر لے کر آتے ہو، اور اس پر پورا بزنس ہے، پوری تجارت ہے، تمہارا کاروبار حیات اس پر چل رہا ہے۔ تو اس طریقے سے پھر اللہ نے توجہ دلائی، اور پھر آگے یہ آیت نمبر 44 میں فرما دیا کہ یہ جہاز ہم چاہیں تو یہ تمہارے بحری جہاز کل اعلام جو پہاڑوں کی مانند ہیں، انہیں چاہیں تو آنن فانن زمیں بوس کر دیں، غرق کر دیں، لیکن فرمایا کہ تم کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہو، سفر کرتے ہو، الا رحمتا منا، یہ صرف ہماری مہربانی ہے۔ یعنی کہ جہاز فی نفس ہی سبب حفاظت نہیں ہے، اگر تمہاری اور ان کی حفاظت ہو رہی ہے یہ ہماری رحمت ہے، یہ ہماری مہربانی ہے، تو پھر تم ہماری طرف کیوں نہیں پلٹتے؟ یہ کتنے خوبصورت مضامین ہیں جو سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ لیکن کفار اس کے باوجود روگردانی کرتے رہے، اور جب انہیں کہا جاتا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کچھ لوگوں کی مدد کرو، تو پھر وہ مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے قال الذین کفروا للذین آمنوا، اہل ایمان سے کہتے تھے انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، ہم کھلائیں جنہیں اللہ چاہے تو خود ہی کھلا دے، تو ہم کیوں کھلائیں، ہم سے کس بات کا مطالبہ؟ یعنی دولت پر انہیں ایسی طمع، ایسی ہوس اور ایسی لالچ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے ذاتی قابلیت کا نتیجہ۔ اس کے بعد پھر تیسرے رکوع کے اندر حشر کے بپا ہونے کا منظر بیان کیا گیا کہ ابھی تو یہ موج مستیوں میں ہیں، لیکن کل کو جب ایک سور اسرافیل پھونکا جائے گا تو یکایک جو زندہ ہوں گے ان پہ موت طاری ہو جائے گی، اور جو قبروں میں ہوں گے اگلے سور سے پھر وہ سب کے سب نکل پڑیں گے، اور فرمایا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تیزی سے اپنے قبروں سے نکل کر رب کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی خیال آئے گا کہ یہ تو وہی سب کچھ ہو رہا ہے جس کا ہم انکار کرتے تھے، قالوا یا ویلنا، ہائے افسوس، من بعثنا من مرقدنا، کس نے جگا دیا ہمیں ہماری قبروں سے؟ یہ تو ہمیں پتا ہوتا سب کچھ سچ ہے تو کاش ہم اس وقت ہی مان لیتے۔ اب افسوس کریں گے وہ۔ لیکن وہیں پر اہل جنت کا مقام بھی بتا دیا کہ جنہوں نے مان لیا، جانا اور پھر مان لیا، سر تسلیم خم کر دیا، تو فرمایا کہ ان کا مقام یہ ہے کہ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، وہ تو اس دن اپنے شغل کے اندر لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اہل جنت، اور بہت ساری نعمتیں گنائی ہیں، لیکن وقت کم ہے، میں ایک اہم ترین نعمت جو اہل جنت کے لیے وہ آیت نمبر 58 میں بیان کی سورہ یاسین، سلام قولا من رب الرحیم، یعنی اللہ رب العزت خود سلام فرمائے گا۔ کتنا عظیم مقام ہے، کتنی بڑی بات ہے یہ اہل جنت کے لیے، یقیناً اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور اس پر میں ایک روایت خاص طور پر یہاں آج کی گفتگو میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ جو علماء نے یہاں پر تحریر فرمائی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی بہت حسین اور انتہائی ایمان افروز روایت۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بینما اہل الجنت فی نعیمہم، جنتی اپنے نعمتوں میں مشغول ہوں گے، اذ سطع علیہ نور، اچانک ایک نور چمکے گا ان پر، جنتی مشغول ہیں، ایک نور چمکے گا جنت میں، فرفعوا رؤوسہم، اپنے سر اٹھائیں گے اوپر، فاذا الرب تعالی، تو وہ رب
کی تجلی ہوگی، دراصل وہ نور رب کا جلوہ ہوگا، قد اشرف علیہم من فوقہم، کہ جو اوپر سے ان پر ایک ظاہر ہوگا، فقال، اور اس نور سے آواز آئے گی، السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنت والو تم پر سلام ہو، اللہ خود سلام فرمائے گا۔ کذالک، حضور کہتے ہیں یہی وہ بات ہے جو سورہ یاسین میں ہے، سلام قولا من رب، یعنی حضور نے خود اس کی تفسیر فرما دی۔ پھر فرماتے ہیں کہ فینظر الیہم وینظرون الیہ، یہ وہ انہیں دیکھے گا اور یہ اسے دیکھیں گے، اور فلا یلتفتون الی شیء من النعیم ما داموا ینظرون، جتنی دیر تک رب کے جلوے کو دیکھیں گے اس وقت تک پھر جنت کی کسی اور نعمت کا خیال تک نہیں آئے گا۔ حالانکہ جنت کی نعمتیں کیا کہنا کہ برسوں کی مسافت سے اس کی خوشبو آ رہی ہوگی، اور اب عین جنت میں ہو کر رب کے جلووں میں جب گم ہوں گے تو پھر کسی اور طرف وہ متوجہ نہیں ہوں گے۔ یہی صوفیہ کہتے ہیں کہ جو رب کے جلووں میں جب گم ہو جائے تو پھر اس کے لیے وہ عبادت اللہ کی محبت بن جاتی ہے، یعنی وہ عبادت بھی اس لیے کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے عبادت چاہتا ہے، وہ محبت کا ذریعہ بن جاتی ہے، حتیٰ یحتجب عنہم، اور یہ منظر اس وقت تک رہے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ محجوب ہو جائے گا حجاب میں، وَيَبْقَى نُورُهُ، لیکن اس کا نور قائم رہے گا، وَبَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ وَفِي دِيَارِهِمْ، اور اہل جنت پر اور ان کے محلات پر اس کی برکتیں چھائی ہوئی رہیں گی۔ تو بہت کمال نعمت ہے، اللہ کریم سے دعائیں بھی کریں ان بابرکت پر مسرت اور بابرکت لمحات میں کہ ہم اللہ سے ان نعمتوں کا سوال کریں۔ اور پھر اس کے بعد مجرمین کا ذکر کیا کہ مجرمین کو پھر علیحدہ ہونے کا کہا جائے گا، وہ مسلمانوں کے ساتھ یا اہل ایمان کے ساتھ، متقین کے ساتھ بظاہر میدان محشر میں وارد ہو جائیں گے یا کھڑے ہوں گے، لیکن پھر الگ الگ کیا جائے گا، اور پھر ان کے منہ پر، ہاتھوں پہ مہر لگائی جائے گی۔ اور ایک یعنی اس میں مختلف مواقع ہیں کہ جب کچھ کلام بھی کریں گے کسی وقت مہر بھی لگے گی، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلے رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مراتب کی طرف اشارہ فرمایا، نزول قرآن کے مقصد کی طرف اشارہ فرمایا کہ وما علمناہ الشعر، ہم نے نبی علیہ السلام کو شعر نہیں سکھایا، وما ینبغی لہ، اور ان کے شائن شان بھی نہیں ہے۔ پھر آگے نزول قرآن کے مقاصد بیان کیے کہ لینذر من کان حیا، جس کے اندر کچھ رمق حیات ہے، جس کے اندر کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اس کے لیے ہم نے یہ قرآن نازل کیا تاکہ اس کو آپ ڈرا سکیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کچھ نعمتیں بیان فرمائی کہ تمہیں اللہ نے مختلف سواری کے جانور عطا کیے، کھانا پینا بھی ان کے ذریعے ہے، سواری بھی ہے، انہیں تمہارے تابع بھی بنا دیا، لیکن اس کے باوجود یہ جانور تو تمہارے تابع ہو گئے، مگر اس میں غور کر کے تمہیں خالق کے تابع ہونا چاہیے تھا، مگر تم نہ ہو سکے، اللہ کی اطاعت نہ کی تم نے، اور اس طرح ان کی جو نافرمانیاں ہیں اس کو بیان کیا۔ اور پھر اس کے بعد بتایا کہ یہ اس کے باوجود بتوں کو پوجتے ہیں اور دیگر مظاہر فطرت کی عبادتیں کرتے ہیں، کائنات ان کے لیے بنائی مگر یہ خود کائنات کے آگے جھکنے والے بن گئے، اور اس طرف توجہ دلائی کہ ان کا یہ فیصلہ یقیناً غلط ہے۔ پھر اس کے بعد مزید کچھ آثار قدرت بیان فرمائے کہ ہم نے تو درختوں سے آگ پیدا کر دی اگر تم چاہو۔ اہل عرب میں جنگلات میں کچھ ایسے درخت تھے، حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق، کہ جن میں سے بعض درخت وہ تھے کہ جن کی لکڑیوں کو یہ کاٹ کر توڑتے تھے جب مسواک کی طرح، تو اسے رس ایک خاص قسم کا پانی نکلتا، پھر ان لکڑیوں کو رگڑتے تو آگ پیدا ہو جاتی تھی۔ یعنی پانی اور آگ کی یکجائی، یہ اللہ کی قدرت ہے یہاں پر کہ جو بیان فرمایا، مگر پھر بھی وہ نہ تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر اس سے استدلال کرتے اور نہ ہی غور کرتے تھے۔ تو یہ سورہ یاسین کے مضامین، اور اختصار کے ساتھ چونکہ سورہ صافات کا ایک رکوع پڑھا گیا، اگلے قسط میں یعنی جب اگلا پروگرام ہوگا تو اس میں تفصیل سے ہم سورہ صافات کا ذکر کریں گے۔ اس میں کل 5 رکوع اور 182 آیتیں ہیں۔ ایک رکوع چونکہ اس کا پڑھا گیا، مختصراً عرض کروں گا کہ ابتدا اللہ رب العزت نے قسموں سے فرمائی، والصافات صفا والزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، صف بنائے ہوئے فرشتوں کی قسم، ڈانٹنے والے یعنی کہ جو بادلوں پہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، بادلوں کو ہانکتے ہیں، چلاتے ہیں، پھر بارشیں ہوتی ہیں، اور تالیات کا مطلب تلاوت کرنے والے فرشتوں کی قسم، اور صف بنانے والوں سے مراد کہ اللہ کے لیے پر پھیلا کر انتظار میں رہتے ہیں یا صفوں میں رہتے ہیں، یہ مختلف معانی ہیں۔ اور ان تمام قسموں کے بعد فرمایا کہ اللہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے، اور یہ قسمیں اس لیے ارشاد فرمائی تاکہ یہ عظمتیں ظاہر ہوں کہ زمین میں بھی یہی حقیقت ہے اور آسمان میں بھی یہی حقیقت ہے۔ اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی برکت دیکھیے کہ آقا دو عالم کی بعثت سے پہلے شیاطین آسمانوں میں جاتے تھے، اور جو وہاں پہ باتیں ہوتی ان کو لے کر آ کر کچھ ملا جلا کے لوگوں کو بتاتے، اور یوں کہانت کا ایک رواج ہوا۔ آقا دو عالم جب تشریف لائے، لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ بھی کوئی کاہن ہے، غیب کی خبریں بتاتے ہیں، لیکن بتایا کہ کاہن نہیں ہے، یہ نبی ہیں،
یہ رسول ہیں، اور آسمانوں پہ پہرا لگا دیا گیا، آقائے دو عالم کی بعثت کی برکت کے آسمانوں کو پھر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا، اور اب وہاں پہ پابندی، اگر پھر بھی کوئی شیطان آگے چلا جائے وہاں پر، یعنی زمین سے اٹھ کر کچھ سننے کی کوشش کرے، تو پھر شہاب ثاقب سے اس پر وار کیا جاتا ہے اور اس کو بھگا دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کچھ کفار جس طرح حسب معمول مذاق اڑاتے ہیں اور حیرت کرتے ہیں ان عقائد اسلامیہ پر، اس کو بیان فرمایا۔ ناظرین کرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف ہم رجوع کریں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں۔ ان آیات ربانیہ میں دیکھیے کائنات کی کتنی خوبصورت منظر کشی کی گئی ہے، لیکن منظر کشی صرف کائنات میں محو کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کائنات کے ذریعے خالق کائنات تک پہنچنے کے لیے، اللہ تک رسائی کا ان تمام چیزوں کو ہمیں ذریعہ بنانا چاہیے۔ مزید انشاءاللہ سورہ صافات کے موضوع پر اور اس کے مزید رکوعات پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت اس تمام سلسلے کو قبول فرمائے اور ہمیں غور و خوض کے ساتھ تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔